إن الحمد لله نحمده سبحان اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا هادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم حضور آئیں تو چمکی فکر انسانی کی قندیلیں سبحان اللہ حضور آئیں تو چمکی فکر انسانی کی قندیلیں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں جمی ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا میرے سمجھ آ رہی ہے وہ بولے جمی ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا سرور آیا تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا تہذیب آئی تمدن آیا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا تمام تر حمد و ثنا خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جس کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے جو اس نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا وہی ہو رہا ہے اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال رحمت کائنات فخر کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم صبح کائنات کے شمس الضحا شام کائنات کے بدر الدجا والضحا کے مکھڑے والے سبحان اللہ واللیل کی زلفوں والے علم نشرح کے سینے والے وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما کی انگلیوں والے
یداللہ کے ہاتھوں والے، وجہ اللہ کے چہرے والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، شیما کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی آل پاک کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے، اور ائمہ اربعہ بالخصوص امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالی کے لیے، تمام اولیاء کے لیے، تمام قراء کے لیے، تمام علماء کے لیے، تمام ائمہ کے لیے، اور تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین پھر بولیں آمین۔ یہ بڑی پیاری محفل ہے، چونکہ جو محفل حضور کے لیے سجائی جائے کائنات میں اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارا مقصد دنیا کی کوئی خوشنودی نہیں ہے، دنیا کا کچھ لین دین نہیں ہے، اس محفل کو سجا کے صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زمین کا مصطفیٰ راضی ہو جائے، آسمان کا خدا راضی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، پھر بولو احسان جی آمین، لڑائی والی کوئی نہیں، بولو اللہ تعالیٰ اس گھر پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس گھر کے ویڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس گھر پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اس صحن کو، اس ویڑے کو بھی اللہ ہنستا بستا اور ہمیشہ آداب و شاداب رکھے، بول دے ہو مول نہیں لگتا تو ہڈا بولو۔ اور بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس محفل کو جو سجانے والے ہیں، میں تمام کے نام تو نہیں جانتا، لیکن عمر صاحب جو اس محفل کو سجانے والے ہیں، ان کے لخت جگر ارسلان صاحب ہیں، ارسلان صاحب، ہاں جی عمر دراز صاحب، اور ان کے صاحبزادے ارسلان صاحب جو میرے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے، تو ان کی بڑی محبتیں ہیں اس محفل کو سجانے میں۔ بڑی دیر سے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جی آپ ضرور تشریف لائیے گا، تو میں نے کہا جی عاشقوں کے ویڑے میں تو میں ضرور جاتا ہوں، چونکہ کچھ محفلیں ہوتی ہیں یا کچھ مجلسیں یا جلسے یا کانفرنسز ہوتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں کچھ ہوتی ہیں ہزاروں کی اور کچھ ہوتی ہیں یاروں کی، تو آج کی ہماری محفل ہزاروں کی نہیں ہے لیکن یاروں کی ہے، تو یاروں کی محفل ہو تو یار نہ یہ ہو کی میں سکتا ہے، تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں نہیں یہ تو سنیوں کے بچوں کے بھی لبوں کے اوپر ہے، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، اور آپ کو حضور نے بلایا ہے، یہاں پہنچایا ہے، یہاں پہ بٹھایا ہے، اور اپنی محبتوں اور نوازشوں کا کرم فرمایا ہے، اور آپ کو اپنی محبتوں کی لپیٹ میں بسایا ہے، اور آپ کے دلوں میں محبت کو جگا کر کے آپ کی بخشش کا سماپ بنایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت پہنچایا ہے۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ شاید آج کی یار ایک منٹ پتہ کرو، ایک منٹ ہے سارے تھے رکھ دیں تم ادھر آ یار ادھر آ جی سارے نہیں سارے تھے رکھ چل ہوں پیار نال اتنے بہ کے بیان سنو، اتنے بہ جاؤ، کوئی بھی دیکھو نا بہ کے سننے کا مزہ آئے گا، آندے جاندے رہن گے تو سن نہ سکن گے، ٹھیک ہے نا، اندر جو جنہیں واپس لینے ہون بعد لے لینا، ٹینشن نہ لینا کہ سارے میں رکھ لینے، جنہیں واپس لینے ہون وہ لے لینا، فی الوقت تو اڈا حوصلہ رکھی تھا کہ اتنے بہ جاؤ، اینج کرو نا میرے بھائی اتیا کے بیٹھو نا، نہیں یار اینج نہیں، مجلس یاران دی ہوئے تو یار رس کے تھلے بیٹھے ہوں، میں تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اور کو کام ہے ہی نہیں، میں ہوں اور آپ ہیں،
ہیں جی، کسی کو لینے بھی نہیں جانا، کسی کو پہنچانا بھی نہیں ہے، میں بیان کرتا ہوں، اور بیان میں نے کیا کرنا ہے، میں تو صرف محبت کی 4 باتیں کرنی ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اس حضور کی محفل سجائی ہے جس نے محبتیں ہی عام فرمائی ہیں، حضور نے محبتیں عام فرمائی ہیں، تو ہم تو محبت کی 4-5 باتیں میں نے کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ جو آنا جانا ہوتا ہے نا، یہ نعت خانہ کو خوش کیا کرو، ہمیں نہیں، ہم اس سے بعد ہیں، کیوں حضرت؟ یہ نذرانے دیا کریں، تھوڑے تھوڑے نذرانے نعت خانوں کو، ان کو خوش کیا کریں، ہم تو فقیر ہیں، اللہ اس کے رسول کے در کے فقیر ہیں، تو سبحان اللہ، ہم تو آپ کی مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، میں بڑا خوش ہوں، میں بلکہ حضرت سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی حاضری نہیں ہوئی، نہیں میں دل سے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کی حاضری نہیں ہوئی، تو میری بھی مجبوری تھی، چونکہ میں دوبارہ واپس سفر پہ نکلنا اگر قریب کا ہوتا تو میں یہ گستاخی کبھی نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور اپنا ٹائم مجھے دینا بھی قبول فرما لے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے ہمیں بلایا ہے یہاں پہ، اور ہم آئے نہیں ہوئے، ہم بلائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے بلائے ہوئے ہیں، تو اس لیے جتنی دیر بھی بیٹھنا ہے بڑی محبت سے بیٹھنا ہے، روایتی محفل سمجھ کے نہیں، روایتی بیان سمجھ کے نہیں سننا۔ میں بیان نہیں کرتا، میں سبق سنانے لگا ہوں، میں نے اپنے اساتذہ سے جو سبق پڑھا ہے وہ سبق سنانے لگا ہوں، آپ نے وہ سبق سن لینا ہے اور یاد کر لینا ہے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، بیڑے سارے پار ہو جائیں گے۔ تو میں صرف سبق سنانے آیا ہوں، محبت کی 4 باتیں یا 5 باتیں، اتنی سی باتیں میں نے محبت کی کرنی ہے، تو محبت ہی بیان کر کے جانا ہے، نفرت پھیلانا تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ہمیں تو حضور نے سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اور ہمیں حضور نے بتایا یہ ہے کہ جہاں جاؤ محبت کو عام کر دو، کہ دنیا محبت میں اتنی پاگل ہو جائے، دیوانی ہو جائے، مستانی ہو جائے، کہ ہر وقت کہتی پھرے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا حضور کی محبت میں ہمیں دیوانہ کہے کوئی ٹینشن نہیں، پاگل کہے کوئی ٹینشن نہیں، مستانہ کہے کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ حضور کی محبت میں پاگل ہو جانا یہی تو کامیابی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان جب محبت کرتا ہے، اور محبت جو ہے وہ اپنی حد کو پہنچتی ہے، بس موتی ہیں چند جو میں اکٹھے کر کے لایا ہوں اور آپ کی گود میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ ہولی ہولی سبحان اللہ کہتے رہے، میں ہولی کہتا ہوں، اونچی بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت قبول فرمائے۔ تو محبت جب اپنی حد کو پہنچتی ہے تو وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، اور عشق جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جائے تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، خاندان ناراض ہوتے ہو جائے، کنبہ قبیلہ چھوڑ جائے، ساری دنیا روٹھ جاتی ہے تو روٹھ جائے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا تن بھی آپ کے لیے، میرا من بھی آپ کے لیے، میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے دے چن کو میں چنوار دیواں۔ وہ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، اور جب عالم یہ ہو جاتے ہیں کہ انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جائے، حضور کی محبت میں فنا ہو جائے، تو پھر منظر کیا بنتا ہے؟ یا وہ انسان حضور کے در پہ چلا جاتا ہے، یا حضور اس انسان کے گھر میں آ جاتا ہے، یا حضور اسے اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، یا حضور اس کے گھر آ جاتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ میرے پیارے بھائی، ارسلان بھائی آپ کا ہی نام ہے نا؟ ادھر آ یار، ادھر آ میرے کول، آجا آجا ادھر آ، ادھر آگے بیٹھ جائیں، بس اب وہ ہلنا نہیں آتا، ادھر آ میرے سامنے۔ مووی بنا رہے ہیں جی حضرت صاحب۔ اچھا چلو، بعض چھوٹے چھوٹے بھی بڑا کمال کر جاتے ہیں، کہنا میں چھوٹا ایڈی بڑی محفل سجا کے بیٹھا، کہنا میں چھوٹا۔
اللہ اس کی یہ محنت قبول فرمائے۔ جب انسان حضور کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو یا حضور اس کو در پہ بلا لیتے ہیں تو یا اس کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں حضور سے ایسی محبت عطا فرمائے۔ مجھے یاد آیا، بات شروع کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی اپنی حلیہ کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ ہے بڑے پیارے صحابی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما ہیں تو ایک تابعی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، چھوڑ دے جائیں اس کے، وہ آپ کے پاس آئے تو بیٹھ گئے تو کہتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ، میں الفاظ تو سنا سکتا ہوں، وہ جذبات نہیں دکھا سکتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں۔ وہ نا بڑے حیرت میں، بڑے ہی جیسے انسان پچھتاوا کا انداز ہوتا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ، لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ۔ میں جب آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گا تو تم سارے جھوم جاؤ گے خوشی سے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ، لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا ہے، سبحان اللہ، کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور کیا کس کو رہے ہیں؟ جو صحابی رسول ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تابعی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ، کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا، کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا۔ اور انداز جیسے بڑا ہی بندہ پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ اے بھی میرے نبی دا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ بھی خوش ہو رہے ہو کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ حضور کے دیوانے ہو اور خوش نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ بھی حضور کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہے جا رہا لَوَدِدْتُ أَنِّي رسول اللہ، کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا۔ سبحان اللہ، آپ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سپنے اندر ماہی تے میں دل وچ پائی باوا، درد ماری اکھ نہ کھولا، کتے فیری وچھڑی نہ جا، اونچی تھان تے پریت لگائی، بڑی مصیبت باری، یارا باجی محمد بشار تے کون کرے غم خواری۔ کہتے ہیں کاش میں نے حضور کو دیکھا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ، اگر دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ محبت محبت محبت۔ اگر تو دیکھ لیتا تو کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں حضور کو پا لیتا اور حضور کو دیکھ لیتا تو میں حضور کی پیشانی سے لے کر کے حضور کے قدموں کو چومتا رہتا، چومتا رہتا، چومتا رہتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اندر ثبوت دے وہ، لوگ پوچھتے ہیں انگوٹھے چومنے کا ثبوت دو، میں کہتا ہوں انگوٹھے چومنے دے ثبوتہ پیچھے پریائی، ادھر تے گل اگے ود گئی ہوئی ہے، ادھر تے گل اگے ودی پئی ہے کہ او تابی کے اندر متھے تو لے کے پیران تک حضور نے چوم دے رہتا ہے، تو انگوٹھے چومنے کی بات کرتا ہے؟ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھتا بھی رہتا، حضور کو چومتا بھی رہتا۔ تو میرے محترم بھائی، حضور کی محبت اور پیار میں ایسے فنا ہو جاؤ کہ جیسے خالق کائنات نے فرمایا ہے
قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ تیری زندگی کے اندر اگر محبت ہونی چاہیے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو۔ اللہ اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم جو آج محفل سجاتے ہیں تو حضور کی محبت میں سجاتے ہیں، اور میرا ایمان ہے آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور خوشی بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایڈی اولی بولو گے تو میں نہیں لگے گا، تو ہمیں یقین ہے کہ حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد، ایک سیرت پہ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب مسجد نبوی کی لائبریری میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ ہوں تو بولو اچھا، اگر تھک گئے ہو تو چلو دعا کر لینا ہے۔ نہیں جی، کیونکہ میں بلا وجہ امتحان نہیں لیتا عوام کا، جب تک حشاش پشاش ہو، سمجھ آ رہی ہو، تب تک بیان کرتا ہوں، جب تھک جائے تو میں بھی اجازت لے لیتا ہوں۔ اجازت لے لیں، اتنے بول رہے ہوتے کہنے مولوی جان چھڑتے کار جا سانو بھی جان دے ہیں جی۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، ایسی عظمت اور شان والی کتاب ہے کہ مسجد نبوی کی لائبریری میں پڑی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں ان کا جیسا مزاج ہے، جو کتاب ان کے مزاج کے مخالف ہو وہ تو وہاں رہنے نہیں دیتے ہیں جی، وہ رہنے نہیں دیتے۔ اور یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کسی اور نے نہیں رکھا ہوا، حضور نے خود رکھوایا ہوا ہے۔ اس کتاب کی جو مصنف ہیں رسول اللہ، یہ جو ہم محفل میلاد سجاتے ہیں اور ہم خوشی مناتے ہیں، ہم اہتمام کرتے ہیں، لنگر کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ محفل سجا کے میرے عاشق خوش ہوتے ہیں؟ یار نہیں یار، آقا نے فرمایا کہ میرے عاشق، مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے پیار کرنے والے جب محفل سجا کے بیٹھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو واقعتاً بڑے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں تو محفل سجاتے ہیں، اور محفل سجا کے بڑا وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ جاؤ ان کو پیغام دو، اگر وہ امتی ہو کے خوش ہو سکتے ہیں تو میں نبی ہو کے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں اگر میرے امتی خوش ہوتے ہیں تو میں نبی ہو کے نہ خوش ہوتا ہوں۔ تو ہم اگر محفل سجا کے خوش ہو رہے ہیں تو میرے محبوب ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک مجھے کہنے لگا کہ تم نے یہاں پاکستان میں محفل سجائی ہوئی ہے، حضور مدینے میں اور اپنے روزے میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور آواز بھی سن رہے ہوں اور حضور دیکھ بھی رہے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ پہلے بات سمجھنا مشکل تھا، اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو ٹیکنالوجی نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ یہ موبائل لگاتے ہو، اس کو لائیو چلاتے ہو کہ نہیں چلاتے ہو؟ بولو تو صحیح، چلاتے ہیں۔ آپ جب لائیو چلاتے ہو تو دنیا کے کونے کونے میں آواز بھی چلی جاتی ہے، ویڈیو بھی چلی جاتی ہے، لگتا ہے نہیں جاتی ہے، آواز بھی چلی جاتی ہے اور ویڈیو بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ
کہ یہ دنیا کی ٹیکنالوجی جو انسان نے بنائی ہے، انسان ٹیکنالوجی بنائے تو چند سیکنڈ کے اندر میلوں اور پوری دنیا کے اندر آواز بھی چلی جائے، ویڈیو بھی چلی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور جو ٹیکنالوجی خالق نے بنائی ہو، سبحان اللہ، دنیا کی ٹیکنالوجی آواز بھی پہنچا دے اور ویڈیو بھی پہنچا دے، اور میرے خالق نے جو ٹیکنالوجی بنا دی اور اپنے محبوب کو قوت سماعت اور قوت بصارت جو دے دی، دنیا کی ٹیکنالوجی تو ویٹ کر سکتی ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی تو دیر کر سکتی ہے، میرا محبوب نہ سننے میں دیر کر سکتا ہے، میرا محبوب نہ دیکھنے میں دیر۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا کی ٹیکنالوجی بھی یقین کر لیتے ہو، حضور کی فہم و فراست پہ یقین نہیں کرتے، کیا ظلم کی انتہا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ اس لیے بات کرتے ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے نا، حضور کو دیکھا نہیں ہے نا۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا کہ کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے، سبحان اللہ، عاشق بیٹھے ہو، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا محبوب نہیں نہ ڈٹھا، جنہوں دیکھ کے چند شرم آوے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں حضور ایسے، حضور ایسے، حضور ہم جیسے، حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کچھ کہتے رہتے ہیں، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں جنہوں نے دیکھا ہے ان کی بات سنو، وہ کیا کہتے ہیں، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو وجہ میرا محبوب نہیں نہ ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو کھولے پیج زلف دے راہی راہ بھول جاوے، جو رکھے ہاتھ پھلاوے ہاتھ نال پھلا دے رل جاوے، بجلی ڈلدی ڈردی لشک نہ مارے، متا پیت بھی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلہ وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اجال نظر دی اس دے جیڑا آوے وچ جاوے، آزم ایڈا سونا مانی سانو کتنے نظر نہ آوے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہ حضور نو ویکھیا انج پہ کہندے ہیں سبحان اللہ۔ کاش اللہ اپنے محبوب کا دیدار کروا دے تو اسی بھی ہر جگہ تے اٹھ دیاں بیٹھ دیاں سون دیاں کہندے رہیے کہ سانو ایک پل چین نہ آوے آقا تیرے بنا۔ سبحان اللہ، ہیں اور لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں حضور کا خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود۔ کوئی لمحہ ہے ہی نہیں کہ حضور ہماری یاد سے غافل ہو، ہم حضور کی یاد سے غافل ہوں۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ آقا یہاں پر بھی موجود۔ حضور علم کے اعتبار سے یہاں موجود ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ وہ لمحہ ہے ہی کوئی نہیں کہ ہمارے دل سے حضور کا خیال نکل جائے، اور جس لمحے حضور کا خیال نکل گیا انسان تو ایمان والا ہی نہ رہا، یا ایمان باقی رہ جائے گا؟ ایمان تو رہ ہی نہیں سکتا۔ انسان ایمان والا تب تک رہتا ہے جب تک دل میں خیال مصطفیٰ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ ہم سے بعض دفعہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تم گلیاں سجا لیتے ہو، لائٹیں لگا لیتے ہو، جھنڈیاں لگا لیتے ہو، ان کا کی فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا کی فائدہ؟ تسی ہمیں پیسے ضائع کر دے ہو، جی آپ سے سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، نہیں بول دے، ہوتا ہے نا؟ یہ بتیاں لائیاں کی فائدہ، یہ جھنڈیاں لائیاں کی فائدہ، یہ کیوں سجائیاں گلیاں، کیوں سجائے گھر،
تو آؤ میں آپ کو دلیل نہ دے جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی دوبارہ کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو اس کو یہ دلیل دے دینا. پھر کہنا کہ اب کہ جس کے جی میں آئے ڈالے روشنی، ہم نے تو حقائق کے چراغ جلا کر سریام رکھ دی. سبحان اللہ. پھر بھی کوئی مننے تو نہ مننے سانو کی. آقا کائنات علیہ السلام کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئی اور شام میں تجارت کے لیے پہنچے. تجارت کرنے کے لیے گئے. حضرت تمیم داری نے دیکھا عیسائیوں کا گرجا چمک رہا ہے، عیسائیوں کا گرجا روشن ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، عیسائیوں کا گرجا چمکی مار رہے ہیں. حضرت تمیم داری نے سوچا آخر وجہ کیا ہے، ان کا گرجا روشن کیوں ہے. حضرت تمیم داری اس گرجے کے اندر گئے، دیکھا مشعلیں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں. دل میں خیال آیا اگر عیسائیوں کا گرجا چمک سکتا ہے تو مومنوں کی مسجد کیوں نہیں چمک سکتی. عیسائیوں کا گرجا روشن ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کی مسجد روشن کیوں نہیں ہو سکتی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مشعلیں خرید لی. کتنی؟ 6 مشعلیں خرید لی اور مسجد نبی کے پاس آ گئے. آئے مغرب سے کچھ دیر پہلے اور ان مشعلوں کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، مسجد کے ستونوں کے ساتھ لگا دیا. مغرب کا وقت ہوا، اندھیرا پھیل گیا. حضرت تمیم داری نے ان مشعلوں کو جلا دیا. جب مشعلوں کو جلایا مسجد روشن ہو گئی. چھوٹی سی مسجد تھی اور 6 مشعلیں لگ گئی، مسجد روشن ہو گئی. آقا کائنات علیہ السلام آئے، فرمایا میرے صحابہ یہ مسجد کو روشن کس نے کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے پتا ہے بڑے تھکے ہوئے ہو، تھکا میں بھی ہوا ہوں، لیکن مل کے بیان ہو جائے گا نا. تو میں کرنا تھا تسی کرو، رل مل کے پھر بولو سبحان اللہ. فرمایا یہ مسجد کس نے روشن کی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابی تمیم داری نے. فرمایا اچھا. مغرب کی نماز ہوئی. اب حضور کا انداز یہ تھا کہ نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. اور حضور ذکر و اذکار فرماتے، وہاں پہ اذکار کرتے کچھ دیر، پھر صحابہ کی طرف منہ پھیر لیتے، صحابہ سے سوال و جواب کرتے، جو ان کے مسائل ہوتے وہ حل فرماتے. آج انداز ہی بدل گیا، آج انداز ہی بدل گیا. حضور نے سلام پھیرتے فرمایا میرے صحابہ تمیم داری کی تھے. سبحان اللہ. تمیم داری کی تھے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بیٹھا ہوا ہے. تو حضور اپنے مصلی سے اٹھ کر کے تمیم داری کے پاس آ گئے. فرمایا تمیم داری تو نے تو آج مسجد کو روشن کر کے مجھے خوش کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بات کی حضور پھر اپنے مصلی پہ آ گئے. پھر کچھ دیر بعد اٹھے اور حضرت تمیم داری کے پاس. فرمایا تمیم داری تو نے مسجد کو روشن کر کے آج مجھے خوش کر دیا ہے. حضور پھر اپنے مصلی پہ. تیسری بار پھر اٹھ کے آئے اور یہ بات اللہ کی قسم سنیو، دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا اور محبت پیدا ہو تو ذرا گونج پیدا کر دینا. حضور تیسری بار آئے اور فرمایا تمیم داری تو نے مسجد کو روشن کر کے مجھے اتنا خوش کیا ہے، اتنا خوش کیا ہے، اتنا خوش کیا ہے، اگر آج میری بیٹی کنواری ہوتی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اندازہ لگاؤ حضور مسجد کو روشن کرنے پہ کتنے خوش ہوئے. سبحان اللہ. فرمایا تمیم داری اگر میری بیٹی کنواری ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. مسجد کو روشن کرنے پہ میرا محبوب تب اتنا خوش ہوا، اب کتنا خوش ہو رہا ہوگا. گلیاں روشن کرنے میں اب میرا محبوب کتنا خوش ہو رہا ہوگا. میں تو کہا کرتا ہوں لوگوں ہم مرچیں لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں کسی کو لگ جاتی ہے تو جس کو لگتی ہے لگنے دیا کرو.
ٹینشن نہ لیا کرو، ہے جی، جس کو لگتی ہے لگنے دیا کرو، تم محبوب کو خوش کرتے رہا کرو، ان کو خوش کرتے رہا کرو۔ اور اگر کوئی کہے لائٹیں کیوں لگاتی ہو تو کہہ دینا جیسے تمیمداری نے لگائی حضور کو خوش کرنے کے لیے، ہم بھی حضور کو خوش کرنے کے لیے لائٹیں لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ وہ اس کا اصل بتاتے ہیں۔ میں بڑی اہم بات کرنے والا ہوں۔ انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو تکلم ہوتا ہے، جو کلام ہوتا ہے، اب شاہ جی ہے نا، میں نہیں دیتا ویکھنے کون بیٹھے نے، میں تو ہن پہچانے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں شاہ جی، میں نے اتنی دیر سے کو پہچانا نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پہچانوں میں کون موصوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال جب محفل پہ میں حاضر ہوا تھا تو آپ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا میں ملتان، یہاں ڈائیو سے یہاں تک محفل تک آپ کی گاڑی میں حاضر ہوا تھا، ہم 2 مرتبہ دونوں بار آپ کی گاڑی میں، تو میں حضرت معذرت چاہتا ہوں اتنے دیر سے پہچانا نہیں میں تو سادات کے لیے گھرانے کا نوکر ہوں جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا انسان کے، جو تکلم ہوتا ہے وہ انسان کا اصل بتاتے ہیں۔ اگر ایسا سمجھ نہیں آئی تو میں کہوں کہ اس کا خاندان بتاتے ہیں، یا مزید آسان کروں کہ انسان کے لفظ اوندی اوقات دس دیں، ہوں سمجھ آئیے، ہوں سمجھ آئیے کہ انسان دے جڑے لفظ ہوندے نے وہ انسان دی اوقات دس دے نے، اس کا خاندان جیسا ہو وہ ویسے ہی بولتا ہے، وہ ویسے ہی کلام کرتا ہے، ویسے ہی گفتگو کرتا ہے۔ وہ غزنوی بادشاہ تھا محمود غزنوی، اس کے اب دربار میں بڑے بڑے اولیاء بھی آیا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء بھی بیٹھا کرتے تھے۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ کرنا، یہ میری اسلامی بھائی سو رہے ہیں، ذرا ان کو جگا دیں۔ تو بس میری طرف توجہ، میری طرف کہ محمود غزنوی نے کہا کون ہے جو میری خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے گا؟ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک نا بابا سیدھا سادہ سا لباس پہنا ہوا، وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں کرواؤں گا، جنہیں جنہیں کرنی ہو بولے چلنا، میرا زور نہ لگاؤ تک اپنا بھی لا لو۔ وہ بابا کہتا ہے میں دیدار کرواؤں گا، ملاقات کرواؤں گا خضر علیہ السلام کی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں غریب ہوں، میرے گھر کا راشن کھانا پینا آپ اپنے ذمہ لے لیں اور وہ گھر پہنچا دیا کریں، میرے بیوی بچے ہیں، تو میں 6 مہینے کا چلہ کاٹوں گا اور اس کے بعد میں خضر علیہ السلام کی ملاقات کروا دوں گا۔ بادشاہ کے لیے کون سا مشکل تھا، کہا ٹھیک ہے کرو، 6 مہینے کا چلہ، راشن بھی ڈال دیا، کھانے پینے کا اہتمام بھی کر دیا، اور وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھ گیا۔ 6 مہینے بعد بلایا، وہ بابے نے بلا کے لے آؤ، 6 مہینے ہو گئے، خضر علیہ السلام نے ملاقات کرانی سی، بابے کو لایا گیا، ہاں بابا خضر علیہ السلام سے ملاقات کدھر گئی؟ کہتا ہو چلا میرا پٹھا پہ گیا، وہ پٹھا ہو گیا ہے، 6 مہینے اور لاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا اور لگا لو، 6 مہینے اور لگا لو، کوئی بات نہیں۔ 6 مہینے بعد بلایا، کہا خضر علیہ السلام کی ملاقات؟ کہنے لگا بادشاہ میری کیا اوقات کہ میں خضر علیہ السلام کی ملاقات کرواؤں، میں غریب تھا، میں نے کہا چلو سال بھر راشن چلتا رہے گا تو میں تو نہیں کرا سکتا۔ اب بادشاہ کو تو بڑا غصہ آیا، کیسے دھوکہ دیا مجھے، فراڈ کیا، میرے سے جھوٹ بولا۔ اس کو پکڑ لیا اور اپنے وزیروں کو اکٹھا کر لیا، دربار لگ گیا، عوام آ گئی، وزیر سارے بیٹھ گئے۔ محمود غزنوی کہنے لگا کہ بولو اس بابے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ایک وزیر بولا، کہتا ہے بادشاہ اس نے دھوکہ دیا ہے، انہیں تو لا دو، سر قلم، قصہ ختم۔ دوسرے وزیر کو پوچھا، ہاں تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت گردن نہیں اتار دی، گردن اتر گئی مر جائے گا، اسے احساس کیسے ہوگا کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے؟ ایسا کرو اس کے اوپر کتے چھوڑ دو، کتے اس کو چیر پار کر دیں، کھا جائیں، نوچ لیں، اس کو زخمی کریں، اسے تکلیف ہو، اسے احساس ہو کہ بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیسے کرتے ہیں۔ تیسری بار پوچھا ایاز سے،
ایاز محمود غزنوی کا بڑا پیارا وزیر تھا، یہ اینڈ میں مشاورت کیا کرتا تھا۔ وہ اقبال نے جس کے لیے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایاز سے پوچھا تو بتا، ایاز کہنے لگا اس کو معاف کر دو۔ اگلی گل میں دسنی ہے نا، اگلی گل تو تسی جھوم جانا ہے، اسے معاف کر دو۔ اچھا جب وزیروں سے پوچھا جا رہا تھا نا تو محفل میں ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، بڑے نورانی چہرے والا، بڑے اعلیٰ لباس والا، بڑی بہترین شخصیت والا۔ جب اس نے کہا تھا نا تو اللہ دیو، تو وہ بزرگ کہتے ہیں بادشاہ اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ دوسرے نے کہا کہ اسے کتوں میں چھوڑ دو، بزرگ نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اور جب ایاز نے کہا معاف کر دو تو وہ کہتا اس نے بھی ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا گردن اتارو، تم نے کہا ٹھیک کہا۔ اس نے کہا کتوں میں چھوڑو، تم نے کہا ٹھیک کہا۔ ایاز نے کہا معاف کر دو، تم نے کہا ٹھیک کہا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، انسان کے لفظ اس کا اصل بتاتے ہیں، انسان کے الفاظ اس کی اوقات بتاتے ہیں۔ وہ جو پہلا تھا نا جس نے کہا گردن اتارو، اس کا باپ کسائی تھا، اور جانوروں نے توڑا لانا تے انہیں بھی یہی کہنا سی کہ تون لا دو، انہوں پیو والوں وراثت جو ملیا کہ تون لا دو۔ یہ جڑا دوجا ہے نا جنہیں آکھیا کتیاں چھوڑ دیو، ان دا پیو بادشاہوں دے کتے نماندہ سی، تے ظاہری گل ہے ان دے لفظ نے اصل ہی دسنا سی، تیرا پیو کتے نماندہ سی، تے وہی گل کی تھی کہ کتے چھڑ دیو۔ یہ جڑا ایاز ہے نا جنہیں آکھیا معاف کر دیو، یہ سید زیادہ ہے، سید زیادہ ہے۔ اس سے پہلے ایاز نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں سید زیادہ ہوں، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سید زیادہ ہے۔ بزرگ نے کہا یہ سید زیادہ ہے، یہ تو اس خاندان سے ہے کہ جنہوں نے کربلا میں سارا کنبہ قبیلہ کٹوا دیا پر کسی کو بددعا بھی نہیں دی۔ یہ تو وہ اس خاندان سے ہے کہ جو غور کے جانوروں کو تو پانی پلائے اور پیاسا نہ رکھے، خود پیاس کو برداشت کر جائے، اور نانے کے دین کی خاطر اپنا سارا خاندان قربان کر دے۔ اس کا تو اس خاندان سے تعلق ہے، یہ سید زیادہ ہے۔ اب اگلی بات سننا، ایاز نے کہا اوہو اللہ والیوں کی کیتا ہے، میرا راز ہی کھول چھڑیا ہے، میں ہون تک راز رکھیا سی کہ میں سید زیادہ کسی نے نہ دساں گا، آج دس کر کے راز کھول دیتا جے۔ فرمایا بادشاہ ایک راز اس بزرگ نے کھولا ہے، ایک راز میں کھولنے لگا ہوں۔ اس نے بتایا میں سید زیادہ ہوں، میں نے چھپایا ہوا تھا میں سید زیادہ ہوں، تو پھر سن لو یہ جو بزرگ اس نے میرا راز کھولا ہے یہ خضر علیہ السلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں سید زیادہ ہوں تو یہ خضر علیہ السلام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ایسا قربان کر دو، ایسا محبت میں فنا ہو جاؤ کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یہ کہتی پھرے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلی آگ صبح صلی اللہ۔ ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ آنے والی نسلیں بھی حضور کی دیوانی ہو جائیں، پروانی ہو جائیں، مستانی ہو جائیں۔ اور محبت کی بات کر رہا ہوں، میں نے پہلے کہا آج میں نے بات ہی محبت کی کرنی اور کوئی کرنی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، سبحان اللہ، خلیفہ دوم، اور یہ وہ عمر ہیں کہ جن کو میرے نبی نے مانگ مانگ کے لیا ہے۔ اللہم عز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب دے کر کے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں صدیق اسلام میں آئیں تو صدیق کو عزت ملے، عثمان اسلام میں آئیں تو عثمان کو عزت ملے، حیدر کرار اسلام میں آئے تو حیدر کرار کو مقام و عظمت ملے،
طلحہ زبیر آئے تو ان کو عزت ملے، سعد و سعید آئے تو ان کو عزت ملے، حضرت بلال آئے تو ان کو عزت ملے، عبد الرحمن آئے تو ان کو عزت ملے، سارے صحابہ اسلام میں آئے تو ان کو عزت ملے، عمر اسلام میں آئے تو اسلام کو عزت ملے۔ سارے مرید بن کے آئے ہیں، سارے مرید بن کے آئے ہیں۔ صدیق میری جان بیٹھ جاؤ، ارسلان بھائی بیٹھ جاؤ، بس چند باتیں کرنی ہیں، بیٹھ جاؤ، آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں صدیق آئے تو مرید بن کے آئے، عثمان آئے تو مرید بن کر کے آئے، حیدر کرار آئے تو حضور کے مرید بن کر کے آئے، یہاں پہ طلحہ زبیر آئے تو مرید بن کر کے آئے، سعد و سعید آئے تو مرید بن کر کے آئے، عبد الرحمن آئے تو مرید بن کر کے آئے، بلال آئے تو مرید بن کر کے آئے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، عمر آئے تو حضور کی مراد بن کر کے آئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سینہ مبارک تھا نا 36 انچ چوڑا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں عمر جدروں ننگ جاندہ سی، کفر سارا کام جاندہ سی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جدروں حضرت عمر گزر جاتے تھے شیطان اس رستے سے گزرنے کی جرت بھی نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 36 انچ چوڑا سینہ، یعنی کہ 3 فٹ چوڑا سینہ، اور جس شخصیت کا سینہ 3 فٹ چوڑا ہو وہ شخصیت کی قدر و قامت کیا ہوگی۔ لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا، واہ سبحان اللہ، جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ بتاؤں یا کر کے دکھاؤں؟ کر کے بھی دکھا دو۔ نہیں، بتاؤں کہ کر کے دکھاؤں؟ میں نے جب پڑھا ہے نا، اللہ کی قسم حافظ جی، جب میں نے پڑھا ہے تو اللہ کی قسم بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایسی شخصیت میرے محبوب کے سامنے ایسے آیا کرتی تھی۔ پتہ کیسے آتے تھے؟ یہ دیکھو 36 انچ چوڑا سینہ، یہ ذہن میں رکھنا سیدنا عمر فاروق کا، تو جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے تو ایسے آتے تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے کر کے میرے نبی کے بارگاہ میں آتے۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کے ایسے دیوانے ہو مقابلہ تم ان سے کرتے ہو کہ چل کر کے نہیں آتے تھے، ایسے 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 حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ اور جلال کیا تھا کہ جب کوئی بات ہوتی تو عمر کا تلوار کٹا، حضور تلوار کٹا، تلوار تو اللہ دیں گی۔ اور جب صحابہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ محبت کا عالم تو وہ یہ ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی محبت میں فنا ہو جاؤ، حضور کی محبت میں قربان ہو جاؤ۔ اور عالم پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان حضور کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو مکھ چن بدر شاشا، متھ چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہمت بھر۔ میں کہا کرتا ہوں ایسی تعریفیں تصور میں نہیں ہوتی، ایسی تعریفیں خیالات میں نہیں ہوتی، ایسی تعریفیں سوچ کے نہیں ہوتی، ایسی تعریفیں تب ہوتی ہیں جو محبوب سامنے بیٹھا ہوئے تھے، ویک ویک کر کے تعریفاں کیتیاں جامن، ویک دیکھ کے تعریفاں کیتیاں جامن۔ اور پھر میرے علی علیہ رحمہ اللہ تعالی کیا فرمایا؟ مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور آکھی ہمت بریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، اس صورت نو میں جان آکھا، نہیں بولو گے تک کہ نہیں چلنا گا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب کی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری سلام گستاخ کیا کتے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور محبت کا عالم جب یہ ہوتا ہے نا، مجھے بات یاد آئی، اجازت دو تو سنا دوں، ہولی ہولی بولو، ہولی بولو۔ بس میں نہیں کرنے والا ہوں چونکہ مجھے گھڑی نظر آ رہی ہے، میں نے 1 بجے کی ٹکٹ کٹائی ہوئی ہے تو میں نے 1 بجے تک ڈائیو میں دوبارہ پہنچنا ہے۔ تو
پریشان ہونے لوڑ کوئی نہیں، ذرا بولو سبحان اللہ۔ مجھے یاد آیا حضرت خواجہ غلام محی الدین دائم الحضوری، بولو جب میں نے گل سنانی ہے نا تو پھر تسی اور اونچی بولنا ہے۔ وہ آپ نے کلام سنا ہوگا کہ گناہ کارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، تورے ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو عید الرے گرا یکتا شفاعت یا، یہ ان کا کلام ہے اور ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین دائم الحضوری، اور یہ جو دائم الحضوری ہے نا یہ لقب حضور نے خود دیا ہے، اور یہ ایسی ہستی ہیں جنہیں 99 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ 99 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا۔ لوگ خواب کا انکار کرتے ہیں، میں کہ سالے کو لا سے جاگتی آنکھوں نال دیدار کرنے والے وخان خواب بھی کرتے بڑے پچھے رہ جائیے۔ 99 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا، اور دائم الحضوری کا لقب حضور نے دیا۔ حضور خواب میں آئے تو فرمایا غلام محی الدین تو تے دائم الحضوری ہے، تیرا لقب دائم الحضوری ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ مینوں دائم الحضوری کون آکھے گا، کیویں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرا لقب دائم الحضوری ہے؟ فرمایا محی الدین صبح اٹھتے سے دنیا دائم الحضوری کہنی پھرے گی، صبح نماز پڑھا کر کے واپس ہے۔ صرف درویش نہیں تھے بلکہ شیخ الحدیث تھے، اور یہ دائم الحضوری کون ہے؟ جن کے در پہ آ کے بابا بلے شاہ بنا ہے۔ بابا بلے شاہ خواجہ دائم الحضوری کے شاگردوں میں سے ہے، اور بابا بلے شاہ تسی کی سمجھے ہو کہ وہ عام بزرگ سن، وہ پورے علوم اسلامیہ کے فاضل تھے، عالم دین تھے۔ لوگوں نے تصور یہ پیش کیا ہوا ہے شاید عام درویش بابے تھے، بابا بلے شاہ پورے علوم اسلامیہ کے فاضل تھے، عالم دین تھے۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھے نا نماز پڑھا کے باہر آئے تو سامنے ایک بندہ دوڑے آوے، مجذوب ٹائپ کا، جب ساری زندگی بولیا ہی نہیں سی، توجہ کرنا آخری گلہ نہیں، ساری زندگی بولیا ہی نہیں سی، آج دوڑے آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں خیر ہو گئے سی آج میرے والی نسان ہے، انہوں کی ہویا ہے، ساری زندگی نہیں بولیا، ساری زندگی نہیں اٹھیا اپنی جگہ تو، آج دوڑے آ رہے ہیں، خیر ہو گئے سی۔ دوڑتا ہوا آیا اور خواجہ صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا دائم الحضوری دائم الحضوری۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں تجھے کیسے پتا کہ یہ تو حضور نے مجھے کہا تھا دائم الحضوری، تجھے کیسے پتا لگا کہ یہ لقب میرا ہے؟ کہنے لگا حضور جب آپ کے پاس آئے تھے تب میرے پاس بھی آئے تھے، آپ پوری دنیا میں صبح چرچا کر دینا کہ یہ دائم الحضوری ہے۔ اور محبت کی بات کر رہا ہوں، جب حضور کی محبت اس حد کو پہنچ جاتی ہے نا، ایک آیا آن والا، پتہ کون نہیں پتا، نام نہیں لینا، سمجھ گئے وہ آیا کہندہ اچھا تسی آندے ہو کہ میں نے حضور کا دیدار ہوں گا تو میں تو اللہ مناظرہ کرنا خواجہ صاحب فرمایا کہ یار میں سنگیاں نال بیٹھا ہویا تے مناظرے کا ٹائم نہیں تے پھر آ جائیں پھر مناظرہ کر لواں گے۔ کہندہ نہیں جی میں تے ہونی مناظرہ کر کے جانا، کالے بڑے ہوندے نے نا، ہونی مناظرہ کر کے جانا۔ فرمایا کالا نہ تو پتر تینا مناظرہ کر لینے ہاں، میں ذرا سنگیاں نال گل بات کر لواں تے پھر آ جاویں۔ نہیں جی میں نے تو اب ہی مناظرہ کر کے جانا ہے، میں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا چلو ایسے کرو کہ وہ لائبریری ہے سامنے، وہاں سے ایک کتاب لے کر آؤ، میں کیسا مناظرہ کرتا ہوں۔ اٹھایا گیا، کہاں آؤ مناظرہ کرو، کہتا نہیں ہم مرید بنا لو۔ نہیں سمجھے کہنا مرید بنا لو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہوئے جدو مناظرے کرنا یہ تو مرید نہیں بنی دا، مناظرہ کری دا ہے۔ کہتا نہیں مناظرہ نہیں پھر مرید بناؤ، دوبارہ کلمہ پڑھاؤ۔ کیا ہویا کی ہے تو تے مناظرہ کرنا ہے ایسے مرید بن جلے، ہویا کی ہے
کہنے لگا میں اس گل تو مناظرہ کرنا آیا سا کہ تانوں حضور دا دیدار ہوندا ہے تے مینوں ثابت کرو کہ حضور دا دیدار ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا. جو تسی مینوں کمرے وچ بھیجیا تے میری قسمت جاگ پئی, مینوں کمرے وچ حضور دا دیدار ہو گیا. ثابت تواڈے کولوں کرنا آیا سا تے بھاگ اپنے کھل پئے, بھاگ اپنے جاگ پئے. مجھے حضور کا دیدار ہو گیا ہے, اب مناظرے نہیں ہیں, اب اپنا مرید کر لو. میرے بھائی خالق کائنات نے بھی فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. خالق کائنات نے فرمایا اگر تو چاہتے اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے, اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے, آجا میرے محبوب کے در پر, میرے نبی کے در پہ آنا تیرا کام ہے, محبوب بنا لینا رب کائنات کا کام ہے. خالق کا کام ہے کہ اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ پیارا بنا لے گا, اللہ تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا. اور میں تو کہا کرتا ہوں خالق کون ہے, اللہ چاہے تو سارا کچھ خود ہی کر دے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس اللہ 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 اللہ, تو میں ایک بات کیا کرتا ہوں, دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا, اگلے سال اگر بلایا تو یاد رکھنا, یہ بات یاد رہے کہ ہم نے اگر اللہ کو مانا ہے تو وہ بھی حضور کے کہنے پہ مانا ہے. نہیں دیکھو یہ آسمان اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے, مانا ہوا ہے نا, اور یہ بھی مانا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے. کسی نے بناتے دیکھا ہے؟ کھولے بول دو شاید دیکھے ہوگا. تو مانا کیوں ہے؟ حضور نے کہا ہے. ہمیں اللہ نے بنایا ہے, ایک اللہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وہ اللہ ایک ہے, نہ اس کا باپ ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے, نہ اس کا کوئی برابر کا ہے, نہ کوئی ہمسر ہے, کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے, اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے. مانا کہ نہیں مانا؟ کس کے کہنے پہ؟ حضور کے کہنے پہ. حضور نے بتایا ایک اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, قدوس ہے, سلام ہے, مومن ہے, محیمن ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے, خالق ہے, باری ہے, مصور ہے, غفار ہے, قہار ہے, وہاب ہے, رزاق ہے, فتاح ہے, علیم ہے, قابض ہے, باسط ہے, خافض ہے, رافع ہے, معز ہے, مذل ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, حکم ہے, عدل ہے, لطیف ہے, خبیر ہے, حلیم ہے, عظیم ہے, غفور ہے, شکور ہے, علی ہے, کبیر ہے, حفیظ ہے, مقید ہے, حسیب ہے, جلیل ہے, کریم ہے, رقیب ہے, مجیب ہے, واسع ہے, حکیم ہے, حدود ہے, مجید ہے, باعث ہے, شہید ہے, حق ہے, قوی ہے, متین ہے, ولی ہے, موسی ہے, مبدی ہے, معید ہے, محیی ہے, ممیت ہے, حی ہے, قیوم ہے, واجد ہے, ماجد ہے, واحد ہے, احد ہے, سمد ہے, قادر ہے, مقتدر ہے, مؤخر ہے, اول ہے, آخر ہے, ظاہر ہے, باطن ہے, والی ہے, متعال ہے, بر ہے, تواب ہے, منتقم ہے, غفور ہے, رؤوف ہے, مالک الملک ہے, ذو الجلال والاکرام ہے, مقصد ہے, جامع ہے, غنی ہے, مغنی ہے, مانی ہے, زار ہے, نافع ہے, نور ہے, ہادی ہے, بدی ہے, باقی ہے, الوارث الرشید الصبور ہے. یہ اللہ ہے. کس نے منایا؟ میرے نبی نے بنایا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ ماننے ہو کہ نہیں مانے؟ مانے ہوئے ہو نا, تو کس کے کہنے پہ؟ حضور کے کہنے پہ. اللہ کو بھی ہم نے مانا ہے تو حضور کے کہنے پہ. کائنات کی ایک ایک چیز کو تسلیم کیا ہوا ہے تو حضور کے کہنے پہ, کیونکہ کائنات چل ہی رہی ہے میرے حضور کے دم سے. اور اقبال نے کیا کہا؟ ہو نہیں پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہیں پھول
दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो नहीं सकी न हो तुम्हें भी न हो खून भी न हो बस में तो ही की ये दुनिया भी न हो तुम भी न हो। तौहीद की रिट लगाने वालों बस में तो ही की ये दुनिया भी न हो तुम भी न हो है मैं इसी नाम से इकबाल कहते ये जो सतूनों के बगैर आसमान खड़ा है ना ये मेरे महबूब के नाम से खड़ा हुआ है। मैं अपना इसी नाम से है नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये जो इंसान की नब्ज़ चल रही है ना और ये जिंदगी की जो सांसें चल रही हैं इकबाल कहता है ये भी हुजूर के दम से चल रही है। कायनात का निजाम चल ही हुजूर के दम से रहा है। लोगों हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसाओ हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं है। सहाबा इकराम ने हुजूर की मोहब्बत करके दिखाई है और उसकी मोहब्बत का हक अदा करके दिखाया है। जीना है तो हुजूर की मोहब्बत में मरना है तो हुजूर की मोहब्बत में। जब इंसान हुजूर की मोहब्बत में जीता है हुजूर की मोहब्बत में मरता है और जिंदगी का लम्हा 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 हुजूर की याद में गुजारता है तो मुकाम वो मिलता है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लोग दाता दाता करते फिरते हैं गोश्त गोश्त करते फिरते हैं। हजारों साल बाद भी दुनिया आज दाता दाता करती है। आज भी दुनिया कभी लाहौर में आकर के देखो और आप लोग तो जाते हो ना आप लोग तो दीवाने हो। अभी दादा हमने दाता साहब का लंगर खाया गौस मुबारक गुजरा है। कभी देखो नजारे कैसे है कि दुनिया आज भी दाता दाता करती फिरती है। गंज बख्शे फैज़ आलम आखिरी कलाम है जरा सुभान अल्लाह की छल आ रही है। गंज बख्शे फैज़ आलम नज़रे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल ना के सारा पीर कामिल कामिल रहनुमा दयारदा बस होकर जो मुश्क दयारदा तसे होकर जो मुश्क बोआए सबा को चाहिए उनके कदम सबा को चाहिए उनके कदम चूमाए सबा को चाहिए उनके कदम चूमाए ये मन का पत डरे दाता पे कैसे पहुँचाओ न खुश बयां हो न अंदाज़ गुफ्तगू आए सबा को चाहिए उनके कदम हमारी जिंदगी भी गुजरे हुजूर की मोहब्बत में हमें मौत भी आए हुजूर की मोहब्बत में। अल्लाह ताला हमारी आज की महफिल कबूल फरमा करके हम तमाम को
جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔